السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، آج جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میرے بھائیوں، وہ ہے ہم لوگوں کو تعلیم ملی لیکن تہذیب نہیں ملی میرے بھائیوں۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، میرا اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو اگلی پچھلی سب برابر کر دیتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ دو موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں میرے بھائیوں۔ میں خود کی ذات کو بھی اور ہمارے نوجوانوں کو میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، کچھ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ یہ نوجوان ہماری نسل جو ہے ہمارا سرمایہ ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدے کے یعنی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ہماری جوانی کہاں لگا رہے ہیں؟ اس سے پہلے میرے بھائیوں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اور بالکل سچا واقعہ، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ اس سے ہم لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو میرے بھائیوں ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ٹھیک ہے، بڑی بڑی پوسٹوں یعنی اتنا قابل بنایا اس کو پڑھا لکھا کے کہ بڑی بڑی پوسٹ یعنی ان کو ملے۔ اب باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے بھائیوں، ہم تعلیم دی ہمارے بچوں کو لیکن ہم نے تربیت نہیں کی میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ میری والدہ محترمہ، اللہ میری ماں کی عمر میں برکت دے میرے بھائیوں، مجھے اکثر کہتی ہے، میری ماں مجھے اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا، نرم لکڑی جو ہوتی ہے اس کو جتنا موڑو اتنا مڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں میرے بھائیوں؟ یہ جو لکڑی ہے سمجھ لو یہ بالکل نرم ہے، تو اس کو جتنا موڑو گے اتنا یہ مڑے گی، ٹھیک ہے۔ پھر جب سوکھ جائے گی نا، جب سوکھ جائے گی تو اس کو موڑنے جاؤ گے تو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی میرے بھائیوں۔ تو بچپن سے ہم ہماری اولاد کو، ہمارے بچے کو، ہماری بچیوں کو جس طرح پرورش کریں گے اس طرح ان کی پرورش ہوگی۔ پھر بچپن میں پرورش نہیں کی میرے بھائیوں، اچھے اخلاق نہیں سکھائے، تو جب بڑے ہوں گے اور پھر آپ موڑنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی میرے بھائیوں۔ ہاں، پھر اپنے ہی یعنی اپنے بچے اپنے والدین کے سر کے اوپر پھر ٹپلے مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی نوبت نہ ہے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے میرے بھائیوں اچھے اخلاق سکھائے، ٹھیک ہے۔ بڑوں کی رسپیکٹ کس طرح کی جاتی ہے میرے بھائیوں، اچھے اخلاق سے کس طرح بات کی جاتی ہے، یہ سب سکھانے کی چیز ہے، اور اس میں والدین کا حصہ ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے اب والدین بوڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ تعلیم تو دی لیکن تہذیب نہیں دی میرے بھائیوں، تو اب ان کی خدمت کون کرے؟ بوڑھا ہو گئے، کبھی کبھی یعنی کچھ بول دیتے ہیں، ہاں، کبھی پیشاب پاخانہ بستر میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابا چلو، آج سورج بہت اچھا ہے، سورج بھی نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ویدر بہت اچھا ہے، اور برڈس بھی ہے، پرندے بھی ہیں، آپ اوپر چلے، میں آپ کو بٹھاؤں گا، آپ کے سر میں تیل لگاؤں گا، آپ کے پیروں میں تیل لگاؤں گا، آپ کے پیر دباؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا۔ تو باپ بڑا خوش ہو گیا کہ ہاں، آج تو میرا بیٹا یعنی بہت میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور بہت خدمت کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس نے جو ہے اپنے باپ کو ہاتھوں میں اٹھایا میرے بھائیوں، اور سیڑھیوں سے جو ہے ٹیرس پہ لے گیا، ٹھیک ہے، چوتھا یا پانچویں مالے پہ ٹیرس تھا، اور پھر جا کے اوپر سے اپنے باپ کو دھکا دے دیا میرے بھائیوں۔ تو یہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی لیکن تہذیب نہیں دی میرے بھائیوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس باپ نے یعنی اتنا سب پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اب جب بوڑھا ہو گیا تو پھر یہ نوبت آئی۔ تو میرے بھائیوں، میرا اللہ جب پکڑتا ہے نا تو اگلی پچھلی سب برابر کر دیتا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ کبھی میرے بھائیوں، میرا اللہ جو ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر، بچوں پر ترس کھا کر جو ہے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے، کبھی والدین کی دعاؤں سے اپنے عذاب کو روک دیتا ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ایسا نہ سمجھے میرے بھائیوں۔
میرے رب کی لاٹھی میں جو ہے آواز نہیں ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو اگلی پچھلی سب برابر کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوان ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارے نوجوانوں کا نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ میرے بھائیوں۔ یہ دنیا وقتی ہے اور فانی ہے، ایک دن آئے گا میرے بھائیوں، جب جسم سے، جب دل سے، جب جگر سے، جب روح نکلے گی، تب پتہ چلے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ تو ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، سنتوں سے محبت کرے میرے بھائیوں۔ کیا سیریا کے حالات ہم نے نہیں دیکھے؟ فلسطین کے حالات ہم نے نہیں دیکھے؟ کیا بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے بھائیوں گولی سے اور توپوں سے، بندوقوں سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ان کے جسم کے چتھرے نکل گئے، کیا ہم نے وہ نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اب بھی سبق نہیں لیا ان سے میرے بھائیوں؟ کہ ابھی ان پر جو حالات ہے وہ حالات ہم پر آئے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی زندگی میں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میرے بھائیوں محبت کرے، ٹھیک ہے؟ 100 غیر مسلمان ہو سامنے اور ایک مسلمان ہو تو پگڑی سے، داڑھی سے میرے بھائیوں، لباس سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو دنیا والوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم کو دنیا والوں کو متاثر کرنا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا نبی ہے جو ہم کو ٹوائلٹ کے اندر کیسے جانے کا، ٹوائلٹ سے کیسے نکلنے کا وہ طریقہ بھی سکھا کے گیا ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، یہ داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے بھائیوں، ٹھیک ہے؟ آج ہم کو بڑے بڑے فلمی اسٹاروں کی اور کرکٹرز کی میرے بھائیوں پسند ہے، ان کی ادائیں، ان کے جیسے یعنی کیپ پہننا، ان کے جیسے ٹی شرٹ پہننا، ان کے جیسے بال کٹوانا، ان کے جیسے یعنی داڑھی منڈوانا۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ آج ہم ان کے پیچھے مر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اپنی انرجی ویسٹ کر کے، اپنا پیسہ ویسٹ کر کے، اپنا ٹائم ویسٹ کر کے ہم ان کی میچ وغیرہ دیکھتے ہیں، چاہے گھر میں ہو چاہے گراؤنڈ کے اوپر ہو۔ میرے بھائیوں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ میرے بھائیوں۔ جس کو عقل ہوگی نا وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا میرے بھائیوں۔ جب قبر کے سوالات ہوں گے، من ربک من دینک من نبیک، تو میرے بھائیو، یہ کرکٹرز کو آئیں گے جواب دینے کے لیے؟ ان کے تو خود کے لالے پڑے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے بھائیوں، یہ داڑھی جو ہے سے سجائے اپنے چہرے کے اوپر میرے بھائیوں۔ چاہے میرے بھائیوں قبر کے اندر فرشتے اس سے یعنی حیا کر جاوے، اس سے چلو بھائی کچھ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے داڑھی پر ہے میرے بھائیوں۔ اور میرے بھائیوں، اتنی یعنی کیسی اتنی بڑی بڑی چیزیں جس کو ہم بڑے بڑے اچھے گھرانے کے، ہم اللہ نے ایسے یعنی دیندار گھرانے میں پیدا کیا میرے بھائیوں، تب بھی ہم نا واقف ہے۔ سب سے پہلے تو میرے بھائیوں داڑھی، ٹھیک ہے؟ کتنا بھی دیندار گھرانہ بھائی وہ اس کا ابا تو یعنی بڑا ذمہ دار ہے اپنے علاقے کا، امیر ہے، اور اس کے بچے کا یہ حال ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جینس جو ہے، جینس پہنتے ہیں، سلوار یا لنگی جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنوں کے نیچے جا رہی ہے، کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پہننا حرام ہے، گناہ ہے میرے بھائیوں۔ داڑھی منڈوانا یہ بڑا گناہ ہے، بال چھوٹے بڑے کٹوانا میرے بھائیوں یہ بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ علماء سے سنا کہ جو چھوٹے بڑے بال کٹواتا ہے 24 گھنٹے اللہ کی لعنت اس پر اترتی ہے میرے بھائیوں، 24 گھنٹے۔ کہ ہمارے اندر عقل نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کیا ہم گھاس کھاتے ہیں؟ کیا ہم اناج کھاتے ہیں میرے بھائیوں؟ اتنی بے غفلتی زندگی میرے بھائیوں، اتنی بے غفلت کی زندگی۔ مرنا نہیں ہے میرے بھائیوں، قبر کا گھڑا کبھی یاد نہیں آتا ہم کو میرے بھائیوں، ٹھیک ہے؟ جب لوگ مٹی ڈالیں گے ہم کو، وہ دن کبھی یاد نہیں آتا، کبھی پل صراط یاد نہیں آتا میرے بھائیوں، کبھی اللہ کے سامنے پیش ہونا میرے بھائیوں یہ ہم کو یاد نہیں آتا۔ میرا اللہ کا ترازو لگے گا میرے بھائیوں، کہ ہم کو وہ یاد نہیں آتا میرے بھائیوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر ہم کو تنہا نہیں چھوڑا میرے بھائیوں، کہیں پر تنہا نہیں چھوڑا، اور اتنے فاقے برداشت کیے، اتنی تکالیفیں اٹھائی میرے بھائیوں، اپنے وطن عزیز سے نکالا گیا۔ یا ہم کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے لیکن میرے بھائی، لیکن ایسا شیطان نے یعنی گھمایا ہے، ایسا گھمایا ہے کہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے بھائیوں۔ ہم مسجد سے دور، قرآن سے دور، اللہ سے دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے، طریقوں سے، صحابہ کی یعنی زندگیوں سے، قربانیوں سے دور میرے بھائی ہماری زندگی ہے
میرے بھائیو کب تک ایسی زندگی گزارے گی میرے بھائیو؟ آج ہی میں علماء کا بیان دیکھ رہا تھا، کتنے ایسے اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا نزول قریب ہے، 2023 یا 2025 میں نزول ہو جائے گا. یہ علماء کی پیشن گوئی ہے میرے بھائیو. اب بھی ہماری عقل ٹھکانے نہیں آتی میرے بھائیو، اب بھی عقل ٹھکانے نہیں آتی، تو کب آئے گی میرے بھائیو؟ کب آئے گی؟ کب آئے گی میرے بھائیو؟ ایک شاعر نے ایک شاعر نے میرے بھائیو عجیب شعر کہا، جو کچھ کرنا ہے کر لے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، چھوڑ دے ساری مستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو، بستی بستی کرتا جا اللہ 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 اللہ. میرے بھائیو ہماری زندگی تو ہمارے زبان پر تو ہے، یعنی 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے میرے بھائیو، نبی پر درود ہونا چاہیے. اللہ اللہ کرنے والی یہ امت تو ہے میرے بھائیو، اللہ کا کام کرنے والی یہ امت ہے، اللہ کے راستے میں جانے والی یہ امت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی یہ امت ہے میرے بھائیو. ہم کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیو؟ ایک علماء نے کہا، عجیب بات کہی کہ جتنا ناچنا ہو اتنا ناچ لو میرے بھائیو، جتنے گناہ کرنے اتنا گناہ کر لو، لیکن پھر میرا اللہ جب پکڑے گا میرے بھائیو، اگلی پچھلی سب برابر کر دے گا. تو میرے بھائیو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے میرے بھائیو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے تو 99 قتل والے کو معاف کر دیا. اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے میرے بھائیو. تو میرے بھائیو جب رستے میں چلے یا کہیں بیٹھے ہوئے ہو تو ایسے اللہ سے باتیں کرے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے فرشتوں سے محبت ہے، اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اس طرح میرے بھائیو اللہ کو گلا شکوہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا میرے بھائیو. تو میرے بھائیو اللہ مجھے بھی، اللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو قرآن والی زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے میرے بھائیو، جو اللہ کے نبی نے بتایا، پوری پریکٹیکلی کر کے بتایا میرے بھائیو، اللہ ان سب پر ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.